نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ خلفائے راشدین۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے ریکارڈ کریں گی ام جمال۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ فاروق اعظم اور احادیث کریمہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ مشکات شریف صفحہ 558۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے تو آپ نبی ہوتے۔ اس حدیث شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا عظیم الشان بیان ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا انظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، یعنی میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میری عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ۔ مشکات شریف صفحہ 558۔ یہ روب و دبدبہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کہ چاہے جن کا شیطان ہو یا انسان کا، دونوں ان کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور مدارج النبوت جلد دوم صفحہ 426 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بمن ومن بعمر وحق بعمر است ہر جا کہو باشد، یعنی عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ سب کرتے پہنے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ لوگوں کے کرتے ایسے تھے جو صرف سینے تک تھے، اور بعض لوگوں کے کرتے اس سے نیچے تھے۔ پھر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا جو اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ مشکات شریف صفحہ 557۔ اس حدیث شریف میں اس بات کا واضح بیان کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دینداری اور تقوی شعری میں بہت بڑے ہوئے تھے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ مشکات شریف صفحہ 557۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں، ان کے قلب اور زبان پر باطل کبھی جاری نہیں ہوتا۔ اور طبرانی اوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، یعنی جس شخص نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور خدا تعالیٰ نے عرفہ والوں پر عموماً اور عمر پر خصوصاً فخر و مباحت کی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے۔ اگر کوئی محدث میری امت میں ہے تو وہ عمر ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدث کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے ملائکہ بات کریں وہ محدث ہوتا ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 81۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یک احد فی امتی فإنہ عمر، یعنی تم سے پہلے امتوں میں محدث
ہوئے ہیں۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مشکات شریف صفحہ 556۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا نہیں آئی اور نہ انہوں نے اس کی خواہش و تمنا فرمائی، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا بہت آئی لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ ٹھکرا دیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 82۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا آئی کہ ان کے زمانہ خلافت میں بہت ممالک فتح ہوئے اور بے شمار شہروں پر قبضہ ہوا، جہاں سے بے انتہا مال غنیمت حاصل ہوا، مگر آپ فقیرانہ زندگی ہی گزارتے تھے۔ آپ ہی کے زمانہ خلافت میں شہر مدائن فتح ہوا اور وہاں سے اس قدر مال غنیمت حاصل ہوا کہ اس سے پہلے کسی شہر کے فتح ہونے پر نہیں حاصل ہوا تھا۔ شہر مدائن کے مال غنیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر کے فتح کرنے والے لشکر کے سپاہی 60,000 تھے۔ بیت المال کے 5ویں حصے نکالنے کے بعد ہر سپاہی کو 12,000 درہم نقد ملا تھا، اور یہ مال کسریٰ بادشاہ کے اس فرش کے علاوہ تھا جو سونے چاندی اور جواہرات سے بنا ہوا تھا، جس کو مخصوص درباروں میں کسریٰ بادشاہ کے لیے بچھایا جاتا تھا۔ یہ فرش لشکر کی اجازت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ اس فرش کی قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک بالشت مربع ٹکڑے کی قیمت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 20,000 کی رقم ملی تھی۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا آتی تھی مگر آپ ہمیشہ اسے ٹھکراتے رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تحریر فرمایا کہ لوگوں کو ان کی تنخواہیں اور اس کے ساتھ عطیات کے طور پر بھی مال تقسیم کر دو۔ انہوں نے آپ کو لکھا کہ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کے باوجود ابھی مال بہت زیادہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تحریر فرمایا کہ کل مال غنیمت ہے جو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا ہے، لہذا وہ سب مال انہی پر تقسیم کر دو، وہ مال عمر یا اس کی اولاد کا نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 98۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔